चलें, भूत भूत, हाँ जी, लेटर बॉक्स में भूत कहानी आज की है। चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप कभी सुखनगर के 7वीं सड़क पर जाएं तो वहां आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे इसी तरफ खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। अगर एक घर की दीवार पर बोगनवेला की बेल भी चढ़ी है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। इसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा हुआ है। बेल फैलकर इस पर झुक आई है। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर कुछ सालों पहले लोग इसमें बहुत ख़त डालने आते थे। ये उसी दौर का ज़िक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमते घूमते आ निकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। इसे ये जगह बहुत पसंद आई। वो यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता रहता। वो दिन का ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वालों को देखता रहता। लोग वहाँ आते और खत डालते और चले जाते। कभी फेरी वाले आवाज़ें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियाँ आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक भूत बोर होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहा। पहले इसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये इसे अच्छा ना लगा। वो एक हमदर्द भूत था। किसी को तकलीफ़ देकर इसे खुशी नहीं मिलती थी। फिर इसने कुछ और सोचा। इसे ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। फिर इसने अपने प्लान किया। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घुस कर बैठ गया। अब जब कोई खत डालता वो इसके हाथ को छूता, लोग डर जाते और डरकर पीछे हट जाते। फिर वो डरते डरते अंदर खत को दोबारा डालते, अंदर झांकते। कभी वो खत को बाहर फेंक देता। लोग घबरा कर उसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। लोग समझते थे कि शायद हवा से गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा, लेकिन भूत को फिर भी मज़ा नहीं आया। उसका दिल इससे भी उकता गया। वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक इसे ख्याल आया, क्यों ना ख़त को खोलकर पढ़ा जाए। भूत जो है वो पढ़ा लिखा था। अब जो ही कोई लेटर बॉक्स में ख़त डालने आता तो वो इसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। ख़त पढ़कर भूत को बहुत मज़ा आने लगा। हत्या कि इसमें इंसानों की आम सी बातें होती थी, सलाम, खैरियत, इस तरह की बातें लिखी जाती थी। लेकिन किसी में खैरियत से पहुंचने की इत्तला होती तो किसी में जो है वो शादी ब्याह का ज़िक्र होता। एक दिन भूत ने एक ख़त निकाला। वो ख़त किसी औरत का था जिसने अपने भाई को लिखा था कि अपने पास उसे दिए हुए पैसों का तकाज़ा कर रही थी। तो उसने यूँ कुछ लिखा, प्यारे भाई हामिद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है, बस मुझे उन रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है जो मैंने आपको 1 महीने के वादे पर दिए। अब 6 महीने होने को आ गए हैं। उधार लिए हुए 6 महीने हो गए हैं। मुझे वो पैसे अशद ज़रूरत हैं। आप वो पैसे फ़ौरन भिजवा दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन ज़रीना। ख़त पढ़कर भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बुड़बुड़ाया, उधार उधार कोई वापस भी करता है? ऐसी उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी ही है। फिर वो दूसरा ख़त पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुज़रते रहे। रोज़ाना वो सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ लोगों के ख़त पढ़ता। कुछ दिनों बाद भूत को फिर ज़रीना का ख़त नज़र आया। इसने खोल कर पढ़ा। लिखा था, भाई आपने ख़त का जवाब नहीं दिया।
مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، مجھے بہت ضروری چاہیے، میرے بہت سا کام رکا ہوا ہے، فوراً بھیج دیں۔ بھوت نے کہکا لگایا اور بولا، لو اب بھائی صاحب خط کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، ادھار تعلق کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ادھار لینے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور خط آیا، بھائی آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں، پیسے کیوں نہیں دیتے، میرے شوہر مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں۔ بہت طنزاً مسکرایا اور بولا، لو یہ پیسے ڈوب گئے اور رشتے میں بھی دراڑ آ گئی۔ پھر اسے خیال آیا، دیکھوں تو بھائی کیوں رقم نہیں بھیجا۔ اس نے لفافے پر لکھے پتے پر نظر دوڑائی، وہ قریبی شہر کا تھا۔ اگلے دن بھوت نے اڑان بھری اور وہاں جا پہنچا۔ جلد ہی اس نے حامد کا گھر تلاش کر لیا۔ وہ انسانوں کی نظروں سے غائب تھے، اس لیے آسانی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اپنا کام کرتی نظر آئی۔ مرد کام پر گیا ہوا تھا اور بچے اسکول۔ بھوت باہر آیا اور گلی کا جائزہ لینے لگا۔ گھر کے سامنے بادام کا ایک گھنا درخت تھا، اسے بادام بہت پسند تھے۔ وہ درخت پہ چڑھا اور بادام توڑ کر کھانے لگا۔ اسے وہ جگہ اچھی لگی، وہ سارا دن درخت پر بیٹھا رہا۔ رات ہوئی تو ایک آدمی موٹر سائیکل پر نظر آیا۔ وہ گھر کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ بھوت سمجھ گیا کہ یہ حامد ہی ہے۔ جب اندر چلا گیا تو بھوت بھی اڑ کر گھر میں اتر گیا۔ اس نے دیکھا حامد منہ ہاتھ دھو رہا ہے، عورت کھانے کی تیاری کر رہی ہے اور بچے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیوی بولی، تمہاری بہن کا خط آیا ہے، وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حامد نے منہ بنایا اور بولا، آج کل بہت مندہ ہے، میں خود پریشان ہوں، بس خاموش رہو، خود تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ بیوی فوراً بولی۔ حامد نے سر ہلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے 300 روپے نکالے اور بڑے بیٹے کو دیے کہ بازار جا کر آئس کریم لے آئے۔ سب نے مزے سے آئس کریم کھائی۔ بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر دوڑائی، ان کے رہن سہن سے لگتا تو نہیں کہ وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت بھی تیار ہو گیا۔ وہ اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا، دل میں کہہ رہا تھا، چلو آج اس مشینی گھوڑے کی سواری کر کے دیکھتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بھوت کو لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی کو دے مارے گا، اس سے ٹکر ہو جائے گی۔ ایک بار تو سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر خیریت سے وہ دکان پر پہنچ گیا۔ بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی۔ حامد نے اپنی دکان کھولی۔ وہ کپڑے کی دکان تھی، 2 لڑکے ملازم بھی تھے۔ بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر تک گاہک آئے مگر شام کو کام اچھا ہو گیا۔ بھوت واپس درخت پر اٹھ گیا۔ حامد رات کو کبھی بھی کھانے کے بعد حامد کی بیوی کہنے لگی، اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے، مجھے جویلری اور میک اپ کا سامان خریدنا، مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4000 روپے نکال دیے۔ آج کیسا کام رہا؟ بیوی نے پوچھا۔ ہاں مندہ ہی تھا۔ حامد نے کہا، واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ مگر دوسروں کے لیے بس بہانے، اچھا اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ جو ہی گاہک آتا بہت کہکے لگانے لگ پڑتا اور وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا پلٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا۔ سارا دن بہت یہی کرتا رہا، بس 1-2 گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا کہ وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خیرات دے رہی ہے اور اسے دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ بہت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، اچھا تو اب عملی کام کا وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹیکتا، اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں چلا گیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دی۔ وہ بولی، بابا
کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حامد کی بیوی لہجت سے بولی، بابا دعا کرو ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، آج کل بہت برا حال ہے۔ آج کل بہت برا حال ہے۔ حامد گھر آیا، کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وہ درخت پر لیٹا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا، مگر اس کے کان ادھر ادھر کے ہی لگے ہوئے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں آ گیا کہ کام کیوں نہیں چل رہا، تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا، کبھی کچھ کہتی ہو کبھی کچھ، بس اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ بیوی بولی۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے گردن لائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا۔ اس یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آ گیا۔ اس نے لکھا، بھائی ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے میرا یہ کام کر دیا ہے، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا اور بڑبڑایا، لو کام کسی نے کیا اور شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں، بھوتوں کی کوئی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ جی کہانی کیسی لگی؟ اس میں کیا ہوا، اس میں یہ تھا کہ جب ہم دوسروں کے لیے بہانے بناتے ہیں اور اپنے لیے وہی کام کر لیتے ہیں، اس میں بھوت نے ان کو اس طرح سے ستایا کہ انہوں نے اس عورت کے پیسے واپس کیے، حتیٰ کہ اس کے پاس بینک میں پڑے تھے، لیکن وہ بہانوں سے کام کر رہا تھا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔